آج ہمارے زمانے کے نوجوان گھومتے پھرتے ہیں، برائی کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں، کوئی فیس بک پر لگا ہوا ہے، کوئی کہیں لگا ہوا ہے، کوئی کہیں لگا ہوا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے میں اپنا ایمان کہاں جا کر خراب کروں، میں اپنا منہ کہاں کالا کروں۔ وہ نوجوان آج یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کس کی بیٹی کی عصمت اور عفت کو خراب کروں، میں اپنے ایمان کو کس نالی میں لے جا کر غرق کر دوں۔ آج کا نوجوان یہ کام کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی لڑکیوں سے چیٹنگ ہو رہی ہے۔ ہائے افسوس، تجھے احساس نہیں ہے تیرا ایمان کتنا قیمتی ایمان ہے۔ یہ ایمان کیسا ایمان ہے؟ یہ فیس بک کیا ہے؟ گندگی کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے۔ اپنی تصویریں، بیٹیوں کی تصویریں، بیوی کی تصویر سب ڈالی ہوئی ہے، بس خوش ہو رہے ہیں ہمارا فیس بک پر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ ارے بھائی، پتہ بھی ہے اس سے کام کیا کر رہے ہیں آپ، اس سے کام کیا لے رہے ہیں آپ کو معلوم بھی ہے روزانہ آپ کتنی بدنظری کرتے ہیں، کتنے غلط مناظر آپ اس میں دیکھتے ہیں، کتنی نامحرم خواتین کو آپ اس میں دیکھتے ہیں، کس کس سے آپ گفتگو کرتے ہیں۔ حیا اور شرم کب رخصت ہو گئی، ان چیزوں نے کب رخصت کر دیا پتہ بھی نہ چلا، پتہ بھی نہ چلا، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کب حیا اور شرم کا جنازہ نکل گیا۔ اب یہی سبب ہے، کتنے واقعات ایسے ہو چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ سامنے آیا، باپ اپنی بیٹی سے انٹرنیٹ پر فحش گفتگو کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، وہ اپنے کمرے میں ہے، اس نے اپنی عمر کچھ بتائی ہوئی ہے اور نام کچھ بتایا ہوا ہے، اس نے اپنی عمر اور نام کچھ اور ظاہر کیا ہوا ہے۔ جب سامنے آمنے آئے تو پتہ چلا یہ گفتگو کرنے والا کوئی نوجوان نہیں تھا، باپ تھا، اور وہ کوئی اور نہیں تھی، بیٹی تھی۔ کیسے حیا کے جنازے نکل رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہے کہ نامحرم کو دیکھنا بھی تیرے دین میں حرام تھا، تیرے دین میں اور شریعت میں نامحرم سے گفتگو کرنا حرام ہے۔ نامحرم کی آواز کو بلا ضرورت سننا بھی حلال نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کیا مسئلہ ہے؟ اگر کہیں پر امام کے پیچھے خواتین بھی نماز پڑھ رہی، امام سے غلطی ہو جائے، مردوں کو پتہ نہ چلے، عورت کو پتہ چل جائے، زبان سے لقمہ نہیں دے سکتی، اس کے لقمے کا انداز یہ ہے وہ صرف ہاتھ پر ہاتھ مارے گی، وہ ہاتھ پر ہاتھ مارے گی تاکہ امام متوجہ ہو جائے، زبان سے نہیں کہے گی کہ فلاں غلطی ہو رہی ہے، نہ آیت پڑھ کر سنائے گی۔ اتنا پردے کا خیال ہے آج ہم نے بالکل ڈبو دیا، بالکل ڈبو دیا۔ یہی سبب ہے بچوں کے اور بچیوں کے گھروں سے بھاگنے کے واقعات عام ہو رہے ہیں، عزتیں پامال ہونے کے واقعات عام ہو رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، بعض روایات میں نے عجیب بات پڑھی، جس نوجوان کو گناہ کی دعوت دی جائے، جس نوجوان کو گناہ کی دعوت دی جائے اور وہ اللہ سے ڈر کر انکار کر دے، اگر کوئی حدیث شریف میں آتا ہے حسب و نسب والی عورت، حسن و جمال والی عورت، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، مال بھی ہے، جمال بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، وہ کسی نوجوان کو گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج اسے پھول پیش کیے جا رہے ہیں، آج نامحرم سے باتیں کی جا رہی ہیں، اپنے کانوں کو زنا سے آلودہ کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو زنا سے آلودہ کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے العینان تزنیان زناہما النظر، زناہما النظر، حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان آنکھوں کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا ان باتوں کا سننا ہے جن کے سننے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آج ہر آدمی فیس بک پر بیٹھا ہوا ہے، بیویوں کی شکایت عام ہو رہی ہے، شوہر ہماری جانب نہیں دیکھتے، نامعلوم کہاں کہاں رابطوں میں لگے ہوئے ہیں۔ شادی شدہ آدمی، بوڑھے آدمی جن کی عمریں 60 اور 70 سے متجاوز ہیں، وہ فیس بک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی خیال نہیں ہے اگر داعی اجل نے پکار لیا تو کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا، بعض روایات میں عجیب بات دیکھی، بعض واقعات میں، کہ اگر کسی نوجوان کو حدیث شریف میں آتا ہے کوئی حسب و نسب والی، حسن و جمال والی عورت دعوت دے،
اور وہ کہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ بھائی ڈرنا ہی بہتر ہے، ایسی حرام کاری کرنے سے ڈرنا بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ اور خرچ ہو یا نہ ہو تیرا ایمان برباد ہو جائے گا، ایمان برباد ہو جائے گا۔ آج فحاشی اتنی عام ہو رہی ہے، گھر گھر یہ پہنچ چکی ہے، دیندار آدمی کی آنکھیں بھی آلودہ ہیں، بے دین بھی اس میں مبتلا ہو رہا ہے، یہ اس انداز سے پہنچی ہے اب کسی کو کسی کی خبر بھی نہیں ہے۔ پہلے کسی کے گھر میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا، پورے محلے کو پتا ہوتا تھا اس کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، اب ہر ایک کے ہاتھ میں ٹیلی ویژن سے زیادہ خطرناک چیز ہے، اسے احساس بھی نہیں ہے کہ رفتہ رفتہ شرم و حیا کا کب جنازہ نکل گیا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس سے حسب و نسب والی اور حسن و جمال والی عورت دعوت دے گناہ کی طرف، اور وہ کہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا قیامت کے دن جب کہ لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے، ابھی حساب و کتاب کی گھڑی میں پھنسے ہوں گے، اس نوجوان کو اللہ عرش عظیم کے ٹھنڈے سائے میں اپنی مہمان نوازی کے لیے اپنے دسترخوان پر بٹھائیں گے۔